آج کے اس جمعۃ المبارک کے درس میں ہمارے خطاب کا عنوان اور موضوع عزت کی طلب، اس کا حصول اور اس کے اسباب ہے کہ عزت کیسے ملتی ہے، کن چیزوں پہ عمل کرنے سے عزت حاصل ہوتی ہے۔ اس موضوع پر خطاب کے لیے میں نے کتاب شفا قرآن مجید سے سورۃ منافقون کی آیت نمبر 8 کے ایک جز کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم میرے دل میں حق پیدا فرمائے، زبان سے حکمت بھرے جملے صادر فرمائے اور ان جملوں کو دلوں میں اترنے کی تاثیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، بے شک عزت تو اللہ کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ اور عزت اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ہو جائیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کے بن جائیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ آ جائیں، عزت ان کے لیے ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ، لیکن جو منافقین ہیں، جن کے دلوں میں نفاق کا روگ لگ چکا ہے، جن کے من ایمان کے نور سے خالی ہیں، جن کے دل ایمان کی دولت سے دور ہیں، وہ عزت کے اس راز کو، عزت کے اس فلسفے کو کبھی سمجھ نہیں سکتے۔ تو یہ آیت پاک کا ترجمہ اور مختصر مفہوم ہوا۔ ایک بڑا ہی مشہور لفظ ہے عزت، جسے ہم سب بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، سنتے ہیں اور بولتے رہتے ہیں، عزت۔ اور عزت کے لیے ہر انسان بڑے پاپڑ بیل رہا ہے، بہت سارا دکھاوا کرتا ہے، حقیقت میں جو نہیں ہوتا وہ دنیا کو بن کر دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ صبح سے شام تک اسی فکر میں رہتا ہے انسان کہ کیسے لوگ مجھے عزت والا سمجھیں، عزت والا مجھے کہیں۔ کوئی مال و دولت کے زور پر عزت پانا چاہتا ہے، کوئی اپنے عہدے اور منصب کو سامنے رکھ کر عزت لینا چاہتا ہے، کوئی اپنے طاقت اور پاور کا استعمال کر کے عزت کو چھیننا چاہتا ہے، اور اگر کچھ نہیں ہے تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر عاجزی اور انکساری دکھا کر عزت لینا چاہتا ہے۔ جبکہ حقیقت تو یہ ہے، عزت نہ تو چھینی جا سکتی ہے، عزت نہ تو خریدی جا سکتی ہے، عزت نہ ہی مانگی جا سکتی ہے۔ عزت بس اللہ رب العزت کا ایک تحفہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اسے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے عزت سے نواز دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہزار اسباب کے باوجود ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اور سارے بھلائیوں کے خزانے اسی کے دست قدرت میں ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہی ہر چاہے پر قادر ہے۔ تو عزت ہر انسان پانا چاہتا ہے، لیکن اسلام نے اپنے ماننے والوں کو عزت حاصل کرنے کے کچھ اسباب بتائے ہیں، کچھ طریقے بتائے ہیں، کچھ راستے بتائے ہیں کہ اگر واقعی تم عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان چیزوں پہ تمہیں عمل کرنا پڑے گا۔ اگر واقعی تم عزت والی زندگی گزارنا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں عزت سے پکاریں، تمہارا عزت سے نام لیا جائے، اور لوگ تمہیں دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ دل سے تمہاری عزت کریں، تو تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا، تب جا کر کے تمہیں عزت حاصل ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو اسلام نے کچھ طریقے بتائے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز جہاں جو چیز رکھی ہوگی وہیں تلاش کرنے سے وہ چیز ملے گی۔ رکھیں کہیں اور، تلاش ساری زندگی بھی اگر دوسری طرف کریں، وہ چیز آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ دوائی اگر آپ کو لینا ہے تو میڈیکل اسٹور جانا پڑے گا، ساری زندگی بھی راشن کے دکان کے باہر آپ لائن لگائے رہیں گے، جنرل اسٹور کے باہر ساری زندگی کھڑے رہیں گے، تب آپ کو دوا نہیں مل سکتی۔ دوا اگر لینی ہے تو میڈیکل اسٹور ہی جانا پڑے گا، تب جا کر کے آپ کو دوا حاصل ہوگی۔ اسی طرح اللہ نے عزت کہاں رکھی ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے من کان یرید العزت، کتنی صاف بات ہے، من کانا یرید العزت، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ عزت حاصل کرے، وہ عزت پائے، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری عزتیں تو اللہ کے پاس ہیں۔
ساری عزتیں اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں. اور اللہ رب العزت عزتیں وہ دیتا کسے ہے, عزتوں سے نوازتا کسے ہے. یاد رکھیں, صرف بڑے باپ کا بیٹا ہونے سے عزت نہیں ملتی. اگر صرف بڑے باپ کا بیٹا ہونا عزت کے لیے کافی ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کبھی ذلیل و رسوا نہ ہوتا. اگر بڑا مال و دولت ہونے والا عزت والا بن جاتا, کبھی ذلیل و رسوا نہ ہوتا, تو قارون کبھی بھی ذلیل و رسوا نہ ہوتا. اس سے بڑھ کر دولت کس کے پاس آ سکتی ہے؟ اگر عہدہ اور منصب مل جانے سے عزت مل جاتی تو نمرود فرعون کبھی ذلیل و رسوا نہ ہوتے. لیکن دنیا نے دیکھا کس طرح اللہ رب العزت نے انہیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا. اتنے پاور کے باوجود اگر بڑے خاندان میں جنم لے لینے سے, اچھی رنگ اور نسل سے تعلق رکھ لینے سے عزت والا کوئی بنتا تو کبھی بھی کیا کہتے ہیں ابو جہل اور ابو لہب ذلیل و رسوا نہ ہوتے. لیکن اتنے بڑے خاندان میں جنم لینے کے باوجود اللہ رب العزت نے انہیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا. تو عزت انسان کو اللہ اور اس کا رسول کا بن کے زندگی گزارنے میں ملتی ہے. دنیا کی تابعداری میں, اس کی پیروی میں عزت نہیں ملتی. عزت حقیقت میں اللہ رسول کا بن کے زندگی گزارنے میں ملتی ہے. تو ساری عزتیں اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہیں. جو ان کے در پر آئے گا وہ حقیقت میں عزت پائے گا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت وہ ہے, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزتوں کا حقدار وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں متقی کون ہوتا ہے؟ یہ جو متقی کہتے ہیں کسے سمجھتے ہیں؟ جو بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہے, ہر وقت ہاتھ میں تسبیح لیے رہتا ہے, اور ہر وقت جو ہے جس کی داڑھی بڑی لمبی ہوں, زلفیں بڑی لمبی ہوں, وہ جو ہے بڑا متقی پرہیزگار ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں. متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے, وہ متقی ہوتا ہے, اور وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے. کسی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, کیا پوچھا کہ حضور سب سے بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا جو بہت بہترین تقریر کرتا ہے وہ بڑا عالم ہوتا ہے, یہ نہیں فرمایا. جو قرآن سے نئے نئے نقطے نکال کر بیان کرتا ہے, ہر جمعہ میں الگ الگ بیان کرتا ہے, وہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے, یہ نہیں فرمایا. بڑی بڑی کتابیں لکھنے والا, بڑی بڑی قرآن کی تفسیریں کرنے والا, شیخ الحدیث بن کر بیٹھنے والا, وہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے, یہ نہیں فرمایا. بلکہ فرمایا جو اپنے رب کو ناراض کرنے سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے, جتنا زیادہ ڈرتا ہے وہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے, وہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. تو عزت کا حقدار کون ہوتا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرتا ہے, وہ سب سے زیادہ عزت والا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے جو عزت رکھی ہے وہ دین پر عمل کرنے میں رکھی ہے. اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ اور اس کے رسول کا بن جاتا ہے, جو اللہ اور اس کے رسول کے طاعت و اتباع میں آ جاتا ہے, جو اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کے پٹے کو اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے, فقط فاز فوزا عظیما, اس نے ساری عزتیں پالی, ساری کامیابیاں پالی, ساری فلاح و بہبودی اس کے دروازے پر آ گئی. کس کی؟ جو اللہ اور اس کے رسول کا بن گیا اس کی. اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیں, کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کے بنے ہیں؟ بنے ہوتے تو پوری دنیا میں اس طرح ذلیل و رسوا نہ ہوتے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. گھبرانے کی ضرورت نہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, تم ہی غالب رہو گے, تم ہی سر بلند رہو گے, تمہیں کوئی جھکانے والا نہ ہوگا. شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بن جاؤ, بس اتنی سی بات ہے. اللہ رسول کے بن جائیں, اللہ رسول کے ہو جائیں, اور اللہ رسول کے ایسے ہو جائیں کہ اللہ رسول خود کہے کہ یہ ہمارے جیسا ہے, یہ ہماری باتوں پہ عمل کرنے والا ہے, ہم نے جو اسے طریقہ دیا ہے اس طریقے کو اپنی زندگی میں اتارنے والا بن گیا ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول سرٹیفائز کریں. ہم کہتے پھریں یہ بڑی بات نہیں ہے, ادھر سے قبول ہو جائے کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے, حضور کہے ہاں یہ میرا غلام ہے, تب جا کر کے کامیابی نصیب ہوگی. تو عزتیں کہاں ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے بن جانے میں عزت ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, مدینہ سے مکہ کی طرف آ رہے ہیں. مکہ ابھی تھوڑی دور پہ ہیں, نظر آ رہا ہے ایک وادی ہے, پہاڑوں کے بیچ کا علاقہ ہے, وہاں حضرت عمر کھڑے ہیں, قافلہ رکا ہوا ہے. آپ اکیلے دھوپ میں جا کر کھڑے ہوتے ہیں, چلچلاتی دھوپ ہے, تپتی زمین ہے, کوئی سایہ نہیں ہے. حضرت عمر بڑی دیر تک کھڑے ہوتے ہیں.
کسی نے دیکھا پتہ نہیں کیا بات ہے, بڑی دیر امیر المومنین کھڑے ہوئے, بڑی دیر ہو گئی, دھوپ میں کھڑے ہیں. قریب جا کے دیکھا تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جارو ہے, اتنا رو رہے ہیں کہ داڑھی گیلی ہو گئی ہے. کسی نے ہمت کر کے پوچھا, حضور امیر المومنین آخر کس چیز نے آپ کو رلا دیا ہے, آخر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, یہ وہی جگہ ہے جہاں خطاب کا بیٹا عمر اونٹ چرایا کرتا تھا. ایک دن میرے باپ نے مجھے 5 اونٹیں دی. یہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں, فرماتے ہیں میرے باپ نے مجھے 5 اونٹیں دی کہ ان کو چراؤ, ان کو سنبھالو. فرماتے ہیں میں 2 اونٹوں کو صحیح کھڑا کرتا تو آخر کی 2 اپنے راستے سے ہٹ جاتی, ان کو صحیح کرنے جاتا تو ادھر کی پہلی اور دوسری اونٹ اپنے راستے سے ہٹ جاتی. میرے باپ بیٹھ کر یہ منظر دیکھ رہے تھے. آخر میں تھک کر وہ آئے اور چھڑی لے کر مجھے اتنا مارا, کہا ایک عرب کے بیٹے ہو اور تمہیں 5 اونٹیں سنبھالنا نہیں آتا؟ فرمایا ایک دن وہ تھا کہ عمر کو 5 اونٹیں سنبھالنا نہیں آتا تھا, آج اللہ نے آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت عطا کی ہے. آج عمر کی زبان پر انسان بھی قطار میں ہے, جانور بھی قطار میں ہے, کوئی قطار کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ صدقہ ہے محمد عربی کے غلامی کا, اللہ کی سچی بندگی کا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں آ جاتا ہے, جو اللہ اور اس کے رسول کا بن جاتا ہے, تو ساری دنیا پھر اس کی ہو جاتی ہے, ساری دنیا کی عزتیں وہ پا جاتا ہے. اسی فلسفے کو علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا, یہ شعر بہت سنتے ہیں نا, اس میں تھوڑا سا اگر انڈرسٹوڈ ہے, پوشیدہ ہے. کیا اگر؟ شعر کیسے ہے سمجھیے, اگر کی محمد سے وفا, کیا ہے؟ اگر کی محمد سے وفا تو دیوانے یہ دنیا کیا چیز ہے, پھر لوح و قلم تیرے ہیں. اگر کی محمد سے وفا, اللہ فرما رہا ہے تو نے تو ہم تیرے ہیں. تو کیا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ والا ہو گیا؟ اللہ کہتا ہے کہ میں تیرا ہو گیا, اللہ کہتا ہے میں تیرا ہو گیا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. پھر لوح بھی تیرے ہاتھ میں, لوح کہتے ہیں جس پر تقدیر لکھی جاتی ہے, اور قلم کہتے ہیں جس سے تقدیر لکھی جاتی ہے. پھر اللہ وہ تختی بھی تیرے ہاتھ میں دے دے گا, وہ قلم بھی تیرے ہاتھ میں دے دے گا. تیرے فیصلے یوگی اور مودی نہیں کریں گے, تیری تقدیر کے فیصلے تو خود کرتا رہے گا. یہ کب ہوگا؟ جب تو اللہ اور اس کے رسول کا بنے گا تب دنیا تیری بنے گی. اور اللہ رسول کا بنے بغیر اگر تو یہ سوچتا ہے کہ میرا سب کچھ ہو جائے گا, پھر نہیں ہو سکتا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ اور اس کے رسول کا ہو جاتا ہے پھر ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. حضرت عمر فاروق خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں حضرت عمر کا جوانی کا عالم ہے, ایک دم شباب کا عالم. حضرت عمر ملک شام کا سفر کرتے ہیں تجارت کے سلسلے میں. ابھی ایمان لانا, اسلام کچھ بھی خبر نہیں, ابھی حضور کی بعثت ہی نہیں ہوئی, حضور نے اعلان نبوت ہی نہیں کیا. ایک دم عین جوانی کا عالم ہے حضرت عمر کا. ملک شام کا سفر کرتے ہیں. ملک شام تجارت سے فارغ ہو کر بیت المقدس کی طرف جاتے ہیں, اسے دیکھنے لگتے ہیں, اس میں گم ہو جاتے ہیں. تو جب دیکھنے لگتے ہیں قافلہ آپ سے چھوٹ جاتا ہے. قافلہ اس وقت قافلے کے ساتھ سفر کرتے تھے, الگ سے تو معلوم نہیں ہوتا تھا, اس طرح پکی سڑکیں تو نہیں ہوتی تھی, لکھ کے نہیں لگایا جاتا تھا کہ یہ روڈ وہاں تک جاتی ہے. قافلے کے ساتھ ہوتے تھے, اس میں گائیڈ ہوتا تھا, وہ بتاتا کہ یہ راستہ اس طرح جاتا ہے. تو قافلہ چھوٹ گیا. حضرت عمر بڑے پریشان ہوئے, تلاش کرنے لگے, ڈھونڈنے لگے, قافلے کا کوئی پتہ نہیں. آخر میں تھک ہار کر بیت المقدس کی جو باہر کی دیوار ہے کمپاؤنڈ کی, اسے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور نیند لگ گئی, آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگی تو ایک ادھیڑ عمر کا شخص, شاید وہ عیسائی پادری تھا, وہ وہاں پر آ پہنچا اپنے 2 شاگردوں کے ساتھ. اس نے دیکھا کہ ایک عربی جوان ہے, سو رہا ہے. اس نے نئے نقش دیکھے, اپنی پرسنل ڈائری اس نے نکالی, اس میں کچھ لکھا, گھٹایا, جوڑ کیا اور آپس میں بات کرنے لگے وہ جو تھے. حضرت عمر کی آنکھ کھل گئی, سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. اس شخص نے کہا, جو پادری تھا عیسائیوں کا, اس نے کہا آپ خطاب کے بیٹے عمر ہو؟ حضرت عمر کو حیرت ہوئی کہ اتنی دور عرب اور یہ ملک شام, زبان بھی مختلف, کلچر مختلف, علاقہ مختلف, کبھی میرا پہلے آنا بھی نہیں ہوا اور یہ ڈائریکٹ مجھے نام لے کر پکار رہا ہے. آپ نے کہا ہاں
میں عمر ہوں خطاب کا بیٹا, تمہیں کیسا معلوم ہوا؟ اس نے جواب نہیں دیا. کہا میرے مہمان بنو گے؟ میں آپ کی میزبانی کرنا چاہتا ہوں, آپ کو مہمان بنانا چاہتا ہوں. آپ نے کہا مہمان ومان چھوڑو, پہلے ہی میں پریشان ہوں, آپ میرا وقت ضائع نہ کرو. کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا میرا قافلہ مجھ سے دور ہو گیا ہے, قافلہ چلا گیا ہے, میں قافلے کو لے کر بڑا پریشان ہوں, میرا سارا سامان قافلے میں ہے, اونٹ پر ہے, نہ میرے پاس پیسے ہیں نہ میرے پاس سواری ہے, اب میں اس پریشانی میں ہوں کہ میں اپنے قافلے تک کیسے جاؤں گا. تو آپ نے اپنے قافلے کا حلیہ بتایا, اتنے لوگ تھے, اتنے اونٹ تھی. تو اس نے بتایا ہاں یہ اس قافلے کو نکلے ہوئے تو بڑے گھنٹے گزر گئے, کئی گھنٹے گزر گئے, وہ تو شاید بہت دور نکل گیا ہوگا. تو حضرت عمر نے فرمایا اگر تم میرے لیے کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو بس مجھے اس قافلے تک پہنچا دو, کسی طرح مجھے وہاں پہنچا دو. اس نے کہا کہ میں پہنچا تو دوں گا, اس سے پہلے آپ کو میرے گھر تشریف لانا پڑے گا, میرے مہمان بننا پڑے گا, اس کے بعد میں آپ کو پہنچاؤں گا. میرے پاس بڑی اچھی نسل کا گھوڑا ہے, وہ ضرور آپ کو وہاں تک پہنچا دے گا. حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے, اب کوئی راستہ تو نہیں ہے. تو اس کی دعوت کو قبول کر لیا, اس کے گھر گئے, اس نے اتنی ضیافت کی, اتنا اکرام کیا جیسے کسی بادشاہ کا, بڑے حضرت کا اکرام کیا جاتا ہے, اتنا اکرام کیا, بڑی عزت دی, کھانا کھلایا, سب کچھ کیا. جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو اس نے اپنی ایک قانونی دستاویز لے کر, ایک پرچہ لے کر حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ کہہ لیجئے اس زمانے کا اسٹیمپ پیپر لے کر آ گیا اور حضرت عمر کے ہاتھوں میں دے دیا. حضرت عمر نے دیکھا, کہا یہ کیا ہے؟ کہا اس پر ایک خط لکھ دو, ایک دستاویز اس پر لکھ دو. کہا کیا لکھوں؟ کہا لکھو کہ جب میں حکمران بنوں گا اس سرزمین کا تو تمہاری سرزمین سے سارا لگان, ساری دیت معاف کر دوں گا, یہ لکھ کر دے دو. آپ اوپر سے نیچے دیکھنے لگے. کہا میں عرب کا بیٹا ہوں, بکریاں چلاتا ہوں, میرے باپ بکریاں چلاتے ہیں, اونٹ چراتے ہیں, بھلا میں اتنے بڑے, اتنی دور اور اتنے کیا کہتے ہیں ملک شام کا حکمران بنوں گا, یہ کیا باتیں آپ کر رہے ہیں میرے ساتھ, یہ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ اس شخص نے کہا مذاق ہی میں لکھ دیجئے اور اپنی دستخط نیچے کر دیجئے. آپ نے کہا کہ میری جان بچانا ہے اور مجھے وہاں تک پہنچنا ہے, تو لکھ دیا خط اور نیچے سگنیچر کر دیا. اس کے بعد اس کے حوالے کیا, اس نے گھوڑا دیا بہترین نسل کا اور اسے پہنچانے کے لیے غلام کو بھی دے دیا. اب حضرت عمر کو انہوں نے وہاں تک قافلے تک پہنچا دیا. حضرت عمر فرماتے میں بھول گیا, بات آئی گئی, کوئی خیال میں نہیں رہی. اس کے بعد اعلان نبوت ہوا, حضور کو شہید کرنے کے لیے خود آئے, حضور کی گردن اتارنے کے لیے, اور خود اپنی گردن دے آئے. اس کے بعد ایمان ہجرت ہوئی, سارے واقعات ہوئے. اس کے بعد جب یروشلم فتح ہوا ملک شام, تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ عمر یہ علاقہ فتح ہو گیا ہے, یہاں کے لوگ امیر المومنین سے ملنا چاہتے ہیں, امیر المومنین کو دیکھنا چاہتے ہیں, ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں, لہٰذا آپ مدینہ سے نکلیے اور یروشلم تشریف لائیے. اب امیر المومنین جس کی آدھی دنیا پہ سے بھی زیادہ پر حکومت ہے, وہ ملک شام تشریف لا رہے ہیں ملنے کے لیے. کتنے پروٹوکول کے ساتھ, کتنے لشکر کے ساتھ, کتنی فوج کے ساتھ, کچھ نہیں, اکیلے. آج کا ایک ایم ایل اے بھی معمولی کسی دوسرے ضلع کو جائے, جب تک آگے پیچھے 5 لال بتی کی گاڑیاں نہ ہو تو اس کو سفر کرنے میں مزہ نہیں آتا. لیکن آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت ہے حضرت عمر کی, کوئی پروٹوکول نہیں, کوئی لشکر نہیں, کوئی فوج نہیں, اکیلے جاتے ہیں. ساتھ میں بس ایک غلام ہے, سواری بھی ایک ہے, اور شرط یہ ہے کہ میری باری پہ میں سوار ہوں گا, کچھ کلومیٹر چلنے کے بعد غلام سوار ہوگا, حضرت عمر خود اس کی نکیل پکڑ کر کے آگے چلیں گے. یہ شرط کے ساتھ سوار ہو کر نکلتے ہیں. جب ملک یروشلم قریب آتا ہے, بیت المقدس, اتفاق ایسا ہوتا ہے جو غلام ہے اس کی باری آ جاتی ہے اونٹ پہ بیٹھنے کی, اور آپ کی باری آ جاتی ہے اونٹ کی نکیل پکڑنے کی. غلام نے عرض کیا حضور سامنے لوگ کھڑے نظر آ رہے ہیں, لہٰذا آپ بیٹھیں, میں اپنی مرضی سے اپنی باری سے دستبردار ہوتا ہوں, میں اپنی باری چھوڑتا ہوں, آپ بیٹھیں. اسلام کی عزت ظاہر ہونی چاہیے, شان ظاہر ہونی چاہیے, امیر المومنین کی عزت لوگوں کو دیکھنی چاہیے, نظر آنی چاہیے. حضرت عمر کا لہجہ بدل گیا. حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے بندے تو کیا سوچتا ہے, اسلام کو عزت بہترین لباس پہننے سے ملتی ہے, اسلام کو عزت بہترین بنگلوں میں مکانات میں رہنے سے ملتی ہے, مسلمانوں کو عزت بہترین سواری پہ سوار ہونے سے ملتی ہے, مسلمانوں کو عزت بہترین غذا کھانے سے ملتی ہے؟ ہرگز نہیں. اسلام کو عزت عدل و انصاف سے ملتی ہے, اللہ اور اس کے رسول کی پیروی اور اس کی اتباع سے ملتی ہے. فرمایا تیری باری پر تو سوار ہوگا, میری باری پر میں سوار ہوں گا. لہٰذا اس
کیا کہتے ہیں سواری کی نکیل پکڑ کر آپ چلنے لگے اور غلام کو سوار کر دیا. ادھر بڑے بڑے عمرا بڑے بڑے سردار استقبال میں باہر کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ میں صحابی رسول ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہیں. آپس میں کفار بات کر رہے ہیں, مشرکین بات کر رہے ہیں, عیسائی بات کر رہے ہیں. کیا یہی عمر ہے کہ جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کے جو ہے دیواروں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے؟ کیا یہ وہی عمر ہے کہ جس کے سائے کو دیکھ کر شیطان بھی جاتا ہے؟ ارے اس کا تو رنگ کالا ہے, ہونٹ موٹے ہیں, آنکھیں دھسی ہیں, کوئی خوبصورتی نہیں ہے. اس سے خوبصورت تو اس کا غلام معلوم ہوتا ہے جو اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے آگے چل رہا ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح مسکراتے ہیں, فرماتے ہیں لوگوں تم دھوکہ کھا رہے ہو. ہمارا آقا وہ نہیں ہے جو سواری پہ سوار ہے, ہمارا آقا تو وہ ہے جو اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے آگے چل رہا ہے. یہ تھی اسلام کی طاقت, یہ تھی اسلام کی حقانیت. جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی, اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں عزتوں کا بادشاہ بنا دیا اور قرآن میں صاف فرما دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ اور اس کے رسول کا بن جاتا ہے اللہ اسے ساری کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے. تو پہلا نسخہ, پہلا طریقہ عزت پانے کا اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا, یہ عزتیں دلا سکتا ہے. اگر اسے چھوڑ کر دوسری چیزوں پہ ہم پڑے رہیں گے, وہ وقتی رنگ تو ہو سکتا ہے, وقتی اثر تو اس کا ہو سکتا ہے, قائمی طور پر دائمی طور پر اس کا کوئی فائدہ ہم اور آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ پہلی چیز ہو گئی. دوسری چیز جو عزتیں عطا کرتی ہے وہ ہے سخاوت. سخاوت کرنے سے اللہ رب العزت بندے کو عزت عطا فرماتا ہے. بخالت ہمیشہ عزت سے بندے کو دور کر دیتی ہے, عزت سے خالی کر دیتی ہے. عزتیں اگر چاہنا ہے تو ہم اور آپ کو سخاوت سے کام لینا پڑے گا. آقا دو جہاں فقر کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں السقی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس وبعید من النار. آقا فرماتے ہیں جو سخی بندہ ہوتا ہے وہ اللہ سے بھی قریب ہوتا ہے اور جنت سے بھی قریب ہوتا ہے, اللہ کے بندوں سے بھی وہ قریب ہوتا ہے. آگے فرماتے ہیں والبخیل, اور جو بخیل ہوتا ہے بعید من اللہ, اللہ سے دور ہوتا ہے, بعید من الجنہ, جنت سے دور ہوتا ہے, بعید من الناس, لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے, وہ قریب من النار, دوزخ کی آگ سے وہ قریب ہوتا ہے. تو سخی جو ہوتا ہے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے, اللہ کے بندوں سے قریب ہوتا ہے. جو سخی ہوتا ہے لوگ اس کا عیب بھی چھپا لیتے ہیں, عالم کا عیب نہیں چھپاتے, عابد کا عیب نہیں چھپاتے اور بڑے مالدار کا عیب نہیں چھپاتے, بلکہ جو سخی ہوتا ہے لوگوں میں جو بانٹتا ہے اس کا عیب چھپاتے ہیں اور اس کی عزتیں بڑھتی ہیں. اور اللہ رب العزت نے سخاوت کی بات کرتے ہوئے اپنے حبیب سے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, محبوب جو آپ کے دروازے پر آئیں کبھی بھی انہیں خالی نہ لوٹائیے, کبھی بھی انہیں خالی مت بھیجیے, کیونکہ خالی وہ بھیجے جس کے پاس کچھ نہیں ہے. آپ کے پاس تو ہم نے سب کچھ رکھ دیا ہے, آپ کبھی کسی کو خالی نہ بھیجیے, سخاوت سے کام لیجیے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں سخاوت کا معنی صرف روپیہ پیسہ لوٹانا نہیں ہوتا, بلکہ اللہ نے جو نعمت آپ کو دی ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے, اس کو اللہ کی راہ میں دیجیے, یہ سخاوت ہے. اگر علم دیا ہے تو علم کو بانٹیے, اگر اللہ رب العزت نے دولت دی ہے دولت کو بانٹیے, اگر اللہ رب العزت نے آپ کو اچھی تھاٹ دی ہے, اچھا دماغ دیا ہے تو اپنے مشوروں سے لوگوں کو نوازیے. اگر اللہ رب العزت نے آپ کو عزت دی ہے تو عزت کو بانٹیے. آپ دیکھیے عزت بانٹیں گے عزت بڑھے گی, دولت بانٹیں گے دولت بڑھے گی, اور جو آپ بانٹیں گے اللہ کی راہ میں وہ آپ کی عزتوں میں اضافہ کرنے کا سبب بنتا ہوا نظر آئے گا. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ ہمیں آپ سب کو عزت کے اس فلسفے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا آخرت ہر جگہ اللہ رب العزت عزت سے ہمیں ہمکنار عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.